السلام علیکم مسٹر علی الحسن صاحب، خیریت سے ہیں؟ جی السلام علیکم. علیکم السلام. ٹھیک ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم. آپ سنائیں جی خیریت سے؟ بہت دن بعد تشریف لائے بھائی، کیا ہوا؟ ناراض ہے ہم سے؟ بس سر اپنی مصروفیات وغیرہ رہتی ہیں علامہ صاحب. کیا مصروفیات ہیں؟ اچھا اچھا، اللہ آپ کو سلامت. کوشش ہوتی ہے کہ ذرا جلدی سو جاتے ہیں. صحیح، اللہ آپ کو عزت دے. پروگرام جلدی شروع کر دیں 6 بجے، کیا خیال ہے؟ بہتر ہے؟ سر بہتر تو ہے ویسے، لیکن آپ کو سوٹ نہیں اچھا کرتا. نہیں، میرے لیے فرق نہیں. 6 بجے میرے لیے زیادہ آسان ہے. 6 بجے اگر میں شروع نہیں اگر کروں. جلدی کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ کا پروگرام تو چلتا بھی بڑا لیٹ ہے نا پھر وہ. ہاں چلیں مشورہ کرتے ہیں، اگر کہتے ہیں 6 بجے شروع کرتے ہیں وہ میں پوچھ لوں گا دوستوں سے. بہتر تو یہی ہے سر، اچھی بات. کیونکہ باقی وہ بہت 6 سارے بجے لوگوں کو لوگ بھی دیکھتے نہیں ہیں نا، پریشانی لوگ 8 بجے 9 بجے وہ گھر آ کے وہ بولتے ہیں نا، لوگ راستے میں ہوتے اصل ہیں. میں سر پروگرام لمبا بہت ہے نا. ہاں وہ پروگرام ایسا کہ بیٹھتے ہیں تو پھر جاتے نہیں ہیں نا، چکر یہ ہے. جب بیٹھ جاتے ہیں سامنے نا، ہمارا پروگرام ایسا ہوتا ہے پھر روز کو چھوڑ کے جانے والے کم ہوتے ہیں، آخر تک بیٹھتے ہیں. ہم 10 گھنٹے بیٹھے نا ادھر بیٹھے رہیں گے. ہاں یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، یہ ہمیشہ فارسی عربی سب میں ہی چکر ہے ہمارے ساتھ. ایک دفعہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر وہ نہیں نکل سکتے. جی بولیں، حکم کریں، کیا حکم ہے بھائی؟ اچھا علامہ صاحب، آپ کے اور باقی بھی جو شیعہ حضرات ڈیبیٹس وغیرہ کر رہے ہیں نا آن لائن، ان کے متعلق نا کچھ پوسٹ وغیرہ دیکھی ہیں تو اس میں کچھ سوال کیے گئے ہیں نا. ایک تو یہ کہا گیا کہ آپ یہ بات واضح فرما دیں کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی بڑا اہل سنت، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا کسی بھی سنی مکتب فکر کا بہت بڑی شخصیت آپ کے ساتھ گفتگو کرے نا، تو وہ کس بنیاد پہ کرے گی؟ یعنی کہ دلائل قرآن سے دے گی؟ تو بقول ان کے وہ کہتے ہیں کہ آپ تو قرآن کی حفاظت کو تسلیم ہی نہیں کرتے. نہیں، قرآن کو ہم ایک تو حجت یہ باتیں مانتے ہیں کریں بھائی، کہ قرآن سے آپ کو حجت ہے. کیسے دلیل دے دیکھیں گا؟ بات یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے، دیکھیں دو باتیں نا، ایک چیز قرآن میں موجود ہے اس کو تو ہم حجت مانتے ہیں. اگر وہ یہ دلیل لائیں کہ فلاں چیز قرآن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ کے جب آپ کے اپنے مذہب میں یہ موجود ہے کہ قرآن کامل نہیں ہے، تو کسی مطلب کا قرآن میں نہ ہونا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے اس کو بتایا نہیں. ویسے بھی اگر پورا قرآن بھی ہمارے پاس ہوتا نا اور کوئی مطلب قرآن میں نہ ہوتا، سنت میں ہوتی، فرق ہی نہیں پڑتا بھائی. یہ ان کی جانب سے کھیل ہے، جماعت مخالفین کی جانب سے ایک گیم ہے کہ بھائی تم صرف قرآن سے دکھاؤ. یہ کوئی اسلامی عقیدہ نہیں ہے. اگر کوئی چیز اگر قرآن میں نہیں ہے، سنت میں موجود ہے، تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. یہ کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا. یہ ان کی جانب سے ایک گیم ہے، ایک کھیل ہے. ہم اس کا جواب دے رہے ہیں فقط کہ بھائی اگر تم کوئی چیز کہتے ہو قرآن میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے بھائی، سنت میں تو ہے نا، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں نہیں قرآن میں دکھاؤ. اوکے قرآن، تم پورا قرآن لے کے آؤ. پھر وہ جو حضرت عائشہ والے قرآن جو بکری کھائی ہے وغیرہ وغیرہ، وہ پورا قرآن پہلے لے کے آؤ، پھر ہم قرآن سے دکھائیں گے. عرض یہ، لیکن جو مطالب قرآن میں ہے ہم کبھی نہیں کہتے کہ ہم اس کو نہیں مانتے. البتہ یہ ہے کہ قرآن میں جو آیات ہیں یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں. بعض صریح ہیں، بعض محکم ہیں، بعض متشابہ ہیں، ٹھیک ہے نا. سب آیات ایک جیسے تو نہیں ہیں. بعض آیات کے تفسیر میں ابہام ہو سکتا ہے، بعض آیات کی تفسیر میں ابہام نہیں ہو سکتا. تو لازمی بات ہے جو سامنے والا دلیل لائے گا وہ اس طرح دلیل لانا چاہیے اس کو کہ وہ آیا محکم ہو اس مدعا میں. مدعا یہ اس بات کو واقعا ثابت کرے. اگر اس میں بہت سارے محتملات ہیں، ایک احتمال وہی ان کے مراد کی ہے، پھر تو ان کے مدعا کو ثابت تو نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ مبہم ہے. جی سر. اچھا دوسرا سر سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اہل سنت کی جو کتب ہیں ان کو آپ کوٹ تو کرتے ہیں، جی لیکن جب یہ جو اہل سنت کے جو محدثین عظام ہیں، پتہ نہیں آپ ان کے ایمان کے بھی قائل ہیں کہ نہیں. نہیں، کہاں ایمان کے قائل تو ہیں؟ آپ سے اگر آپ یعنی کس بنیاد پہ پھر آپ ان کی کچھ حدیث کو قبول کرتے ہیں، کچھ کو رد کرتے ہیں؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ کوئی اصول بتائیں نا. ہاں تو اور اسی طرح اصل آپ میں نے اپنی ہمیشہ طرف بتا سے دیا کہ اس میں بتائیں. جی ہمارا اصل کیا ہے. دیکھیں خود جماعت مخالفین کے محدثین نہیں کہتے کہ ہمارے سارے احادیث صحیح ہیں. کوئی نہیں کہتا دنیا میں، ٹھیک ہے نا. وہ خود کہتے ہیں بعض احادیث صحیح ہیں، بعض احادیث غیر صحیح ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ خود پھر صحیح احادیث میں بھی آپس میں اختلاف چلتا ہے. آپ کو پتہ ہے ابوالحسن دارقطنی اتنا بڑا محدث تھا، اس نے بخاری کے احادیث پہ اشکال کیا. بخاری کے بعض احادیث کو اس نے تضعیف کیا، بھئی یہ حدیث بخاری نے لایا ہے یہ ضعیف ہے. تو بخاری اس طرح نے، یا خود مسلم کا اپنا استاد جو ہے حافظ ابو ذر دمشقی، اس نے بخاری اور مسلم کے احادیث، یہ مسلم کا استاد ہے، اس نے کہا یہ کتابیں صحیح نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اس نے اس دونوں پہ اشکال کیا، دونوں کی تضعیف کیا. اچھا جروح تو سب میں ہوتا ہے.
ہم حقیقتاً کن احادیث کو صحیح مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم حقیقتاً ان احادیث کو صحیح مانتے ہیں جن کی تائید اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں ملتی، یعنی ہمارے نزدیک اہل بیت علیہ السلام حجت ہے. ہمارے جو اہل سنت بھائی ہیں ان کے احادیث ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ان کی کوئی صحت نہیں ہے. البتہ ان کے وہ احادیث جن کی تائید ہم اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں ملتا ہے وہ احادیث صحیح ہیں. جو احادیث اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے خلاف ہے تو بلا شک وہ جھوٹ ہے، اور جو احادیث نہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث کے خلاف ہیں، نہ یعنی ان کی تائید بھی نہیں ملتی اور ان کا مخالفت بھی ثابت نہیں، تو ہمیں نہیں معلوم کہ وہ احادیث صحیح ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ ان کے کتب میں ہمیں ثقہ نہیں ہے. تو یہ حقیقت میں ہمارا جو موقف ہے یہ ہے. اگر البتہ ہم جب مناظرے میں آ جاتے ہیں، گفتگو میں آ جاتے ہیں، تو لازمی بات ہے مخالف کے لیے ہم حجت لاتے ہیں ان کے اپنی کتب سے. وہ تو اس کو صحیح مانتے ہیں نا، وہ اس کو صحیح مانتے ہیں، سچ مانتے ہیں، اور تو پھر ان پہ تو حجت ہے، تو وہ تو ہم کسی بھی صحیح حدیث کو ان کے مقابلے میں لا سکتے ہیں ان کے کتب سے، کیونکہ وہ اس کو صحیح مانتے ہیں. جی جی علامہ صاحب اس میں دو چیزیں ہیں نا سر. ایک تو یہ ہے نا، میں اصل میں کلیئرٹی لینا چاہ رہا ہوں نا کہ بڑے بڑے علماء جب آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں نا تو بس یہ کہتے ہیں کہ یار ہم ان سے بات کر ہی نہیں سکتے، کیسے بات کریں، ان کا اصول ہی ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہماری تو جب دیکھیں بھائی، ہم دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن ہم حجت مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، قرآن حجت ہے. اگر کہتے ہیں کوئی مطلب قرآن میں نہیں ہے، جب نہ اس مطلب پہ آ جاتا ہے نا تو اس کے مطابق میں نے موقف ظاہر کیا. یہ بات ہی غلط ہے. اگر قرآن میں نہیں ہے، میں سنت میں، تو کیا ہوا؟ سنت بھی وہی ہے، سنت بھی قرآن ہی کی طرح وہی ہے، بشرط کہ سنت صحیح ہو. اگر نہیں ہے پھر وہ اصرار کرتے ہیں کہ نہیں ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ بھائی تم اب پورا قرآن لے کے آؤ. قرآن ہم حجت مانتے ہیں، اپنے احادیث کو ہم حجت مانتے ہیں. کلینی صاحب کی جتنی احادیث ہیں ہم اس کو حجت مانتے ہیں، صدوق صاحب کی جتنی احادیث ہیں ہم حجت مانتے ہیں. اس کے علاوہ کتاب جامع الزیارات جتنی احادیث ہیں ہم اس کو حجت مانتے ہیں. بصائر الدرجات جتنی احادیث ہم حجت مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بلا کر کتاب محاسن برقی جتنے احادیث ہیں ہم اس کو حجت مانتے ہیں، صحیح مانتے ہیں. یہ احادیث ہمارے اکثر احادیث صحیح ہیں. بہت کم احادیث اشیاء میں جس کو ہم اس کی تضعیف کر دیتے ہیں، اور وہ بھی غیر معروف، غیر مشہور کتب میں، جن کے مصادر غیر معلوم ہے، یعنی مصادر ثانویہ میں، ان کو ہم نہیں مانتے، باقی سب احادیث کو مانتے ہیں. اس کے علاوہ ہم حکم عقل کو جو واضح ہو، یعنی جو بھی عاقل شخص کے سامنے آپ یہ بات رکھیں نا، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، تو وہ اعتراف کرے گا کہ بھئی ہم اس کو حجت مانتے ہیں. پھر قرآن حجت ہے بشرط یہ کہ نص ہو، مبہم متشابہ نہ ہو. ہمارے احادیث سب حجت ہیں، ان کو مانتے ہیں. اس کے علاوہ حکم عقل کو بھی حجت مانتے ہیں بشرط یہ کہ واضح حکم ہو. ایسی بات کہ کسی کو سمجھ آئے، کسی کو سمجھ نہ آئے، تو پھر وہ دلیل نہیں بنتی. یہ سب ہم اس کو حجت مانتے ہیں. جو بھی شخص ہم پہ دلیل لانا چاہتا ہے، ہم بسم اللہ، قرآن ہے، ہماری احادیث ہیں، ہمارے مواقف ہیں، بسم اللہ ثابت کریں. جی مطلب ہے کہ آپ کی جو احادیث کی کتب میں اہل تشیع کی، ان سے جو بھی عالم آ کے جو مرضی روایت اندھا دھند پڑے گا آپ اس کو قبول کر لیں گے، سند وغیرہ نہیں کھولیں گے آپ؟ بالکل نہیں. اگر ان کتابوں سے جو میں نے ذکر کیا نا، کتب اربعہ ہے، کتاب کلینی صاحب کی کتاب ہے، جن کا میں نے ذکر کیا، سب احادیث ان کی صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. البتہ یہ ہے کہ بعض احادیث وہ ان کے ساتھ وہ لکھا ہوتا ہے کہ تقیہ کی حدیث ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے، وہ بھی صحیح ہے، لیکن وہ تقیہ کے طور پہ صادر میں نہیں کہتا وہ غلط ہے، وہ صحیح ہے وہ، لیکن اس کا صدور تقیہ کی وجہ سے، وہ بھی اکثر فروعات میں ہوتا ہے، وہ مثلا پیر دھونے کے مسئلے میں ہوتا ہے، یا مثلا الصلاۃ خیر من النوم والے اس طرح کے مسائل میں، ٹھیک ہے نا، وہ واضح ہوتا ہے وہ بات. اور یہ جو اہل سنت کی جو کتب ہیں، اس میں دو باتیں ہیں نا سر. ایک تو اگر آپ یہ بات کرتے ہیں نا کہ اہل سنت خود بھی مانتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے وہ، اس میں تو کوئی شک نہیں، آپ کی بات بالکل 100% درست ہے کہ ہر کتاب پر اہل سنت جو ہے وہ ایسی چیز کرتے ہیں نا. بخاری مسلم کے بارے میں تو خیر نہیں کرتے، لیکن باقی ساری کتابوں کی بڑے محدثین کرتے ہیں. لیکن اس میں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اہل سنت کا موقف بالاجماع یہ ہے کہ یہ لوگ بہت ہی نیک تھے، بہت ہی مومن تھے، بہت ہی بڑے جو تھے اللہ کے ولی تھے یہ محدثین جو تھے. ہاں اس کے اندر اسناد وغیرہ جب اکٹھی ہوئی ہیں، یعنی یہ کسی سنی کا دنیا میں موقف نہیں ہے کہ یہ نعوذ باللہ بے ایمان لوگ تھے، انہوں نے پلاننگ کے تحت نعوذ باللہ جھوٹی حدیثیں گڑھی ہیں. تو آپ کا موقف اہل سنت کے محدثین کے بارے میں کیا ہے؟ اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ صاحب ایمان لوگ نہیں تھے، نعوذ باللہ دین کا بیڑا غرق کرنا چاہتے تھے، جیسے کہ وہ کہتے ہیں منکرین حدیث جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ یہ لوگ باقاعدہ پلاننگ کے تحت، اجمی سازش تھی نعوذ باللہ، اور ان لوگوں نے پلاننگ کے تحت نعوذ باللہ ایسی حدیث دین میں جان کے داخل کی ہیں. تو آپ کا ایسا موقف ہے، پھر تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اہل سنت کی کسی بات کو بھی کوٹ کریں.
کسی حدیث کی کتاب کو کوٹ کرنا جائز ہی نہیں. بالکل بالکل. دیکھیں ہم اپنے اصول دین ثابت کرنے کے لیے اپنے لیے اہل بیت اہل سنت کے احادیث کے محتاج نہیں ہیں. دیکھیں جب ہم جب شیعوں کے لیے گفتگو کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جب ہم شیعہ پروگرام رکھتے ہیں, میں اس میں مخالفین کی کوئی حدیث نقل نہیں کرتا, کیونکہ ہم ان کے احادیث غیر معتبر سمجھتے ہیں, اعتبار سے ساقط سمجھتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ آپ ان کو بڑے سچے سمجھتے ہیں, لیکن یہ بات آپ کی کہ وہ بڑے اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے, یہ مشہور کرایا گیا, یہ کتابوں میں ایسا نہیں لکھا. جب آپ جاتے ہیں کتابوں میں سب مجروح ہیں, جرح سب پر ہے. ایسے لوگ جن پہ جرح نہیں ہے وہ کم لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا. کوئی بھائی ایسا حدیث نہیں ملے گا آپ کو جس کے سند میں ایک مجروح شخص نہیں ہے, چاہے وہ بخاری کا ہو مسلم کا ہو. سب احادیث میں روات میں اکثر اس میں جرح ہوتی ہے. اچھا لیکن ہمارے نزدیک وہ اعتبار سے ساقط ہیں, ہم اس پہ استدلال نہیں کرتے. تو ہم جب شیعوں کے لیے پروگرام کرتے ہیں بالکل ہم صرف شیعہ حدیث کوٹ کرتے ہیں, لیکن جب ہم آتے ہیں اپنے محترم بھائیوں کے ساتھ جو شیعہ نہیں ہیں ان کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے, تو ان کے ساتھ شیعہ حدیث کوٹ کرنا یہ تو کسی چیز کو ثابت نہیں کرتی نا. وہ جب ہماری کتاب کو نہیں مانتے, اب میں لکھوں ہماری کتاب میں یہ لکھا, تو وہ تو ہم سنگے بھائی تو دلیل تو یہ لانا چاہیے کہ دلیل قابل قبول ہو. تو ہم اس وقت ضروری ہے کہ ہم ان کے اپنی کتب سے دلائل لے کے آئیں, ان کے سامنے پیش کریں کہ بھئی آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہے, یہ لکھا ہے, یہ لکھا. جی سر. نہیں, یہ جو منکرین حدیث جو لوگ ہیں, جی جو منکرین حدیث لوگ ہیں جو وہ الزام لگاتے ہیں اہل سنت کے محدثین پہ, وہ تو خیر آپ والوں پہ بھی لگاتے ہی ہیں, وہ تو کون سا آپ والے محدثین کو تو ان سے بھی بدتر جانتے ہیں. لیکن ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کیا موقف ہے کہ یہ جو جیسے منکرین حدیث ان کے ایمان پر شبہ ظاہر کرتے ہیں نا محدثین کے, تو وہ آپ کا بھی یہی موقف ہے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں یا ان کے ایمان کے منکر ہیں آپ؟ دیکھیں بھائی عرض یہ ہے کہ آپ کے ہاں جو احادیث ہیں یہ سب ایک ان کا طریقہ کار کیا بھائی. دیکھیں احادیث اکثر جو ہے بنی امیہ کے زمانے میں وضع کی گئی, اکثر جو احادیث وضع کی گئی ہیں جھوٹی احادیث, تو اس زمانے میں یہ محدثین تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے نا. بخاری جو ہے, مسلم ہے, احمد بن حنبل, یہ تو بعد میں پیدا ہوئے. اس زمانے میں بنی امیہ کے زمانے میں, معاویہ کی حکومت میں, اور پھر بنی مروان کے زمانے میں ان لوگوں کا بڑا وہ چل رہا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کے حقوق کو نفی کرنے, اور ان کے مقابلے میں امیر المومنین علی علیہ السلام کے مقابلے میں ابو بکر عمر کو ہیرو بنا کر پیش کرنے میں. اس زمانے میں بہت سارے احادیث گڑے گئے, اور وہ زمانے یہ تھا کہ اکثر لوگ کیا تھے, 99% لوگ ان پڑھ تھے, اور کتابیں تو تھی نہیں. جو بھی چیز نقل اس زمانے میں کتاب کسی کے پاس نہیں تھا, کتاب اگر تھا بہت ہی کم قلیل لوگوں, اکثر چیزیں جو ہیں وہ سینہ بسینہ نقل ہوتا تھا. تو اس زمانے میں ان لوگ گورنمنٹ نے باقاعدہ سرپرستی کی, خلافت نے, اس زمانے کا جو دنیا کا سب سے بڑا سپر پاور تھا بنی امیہ, یہ احادیث بنائی جائیں ابو بکر عمر کی شان میں اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو گرانے میں, اور صحابہ کو مزید ان کے کردار کو مزید فروغ دینے کے لیے. اور جو لوگ یہ احادیث نقل کرتے تھے ان کو وظیفے ملتے تھے, ان کو باغات ملتے تھے, ان کو گرانٹس ملتے تھے, پیسے ملتے تھے, ان کو بڑے بڑے منصب ملتے تھے, فوج کے سردار بنائے جاتے تھے, گورنر بنائے جاتے تھے, قاضی بنائے جاتے تھے. تو اس طرح یہ احادیث گڑے گئے. تو بعد میں جو لوگ آئے نا, بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا تھا. مثلا جو بعد میں جو لوگ ہیں احمد, یہ ایسا نہیں کہ احمد بن حنبل وغیرہ متعصب نہیں تھے, بڑے متعصب تھے, بڑے ہی شدید متعصب تھے, اور یہ برداشت نہیں کرتے تھے حدیث صحیح بھی ہو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل میں. آپ میری جو تقریر ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا کی نسبت سے ہوئی ہے, حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی نسبت, اس کے مقدمے میں نے 2 یا 3 تقاریر کی ہے جماعت مخالفین کے محدثین کے تعصب پر, کہ کس طرح یہ متعصب تھے. تو وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ یہ لوگ کتنے متعصب تھے. اچھا, وہ بھی میں نمونے کے طور پہ, مواد بہت زیادہ ہے. تو عرض یہ ہے کہ ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو بعد میں آنے والے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ احادیث غلط ہیں. ان کے پاس مثلا 3 نسل پہلے ان کے علاقے میں جو بہت بڑا عالم تھا, مثلا اس علاقے کا قاضی تھا, یا اس علاقے کا گورنر تھا, یا اس علاقے کا گورنمنٹ کی جانب سے امام جمعہ تھا, اس نے یہ احادیث نقل کی ہیں, لوگوں نے سنا ہے. وہ تو ان کے ایمان پہ شک نہیں کرتے تھے, بعد میں یہ لوگوں نے اس پہ اعتبار کیا, ٹھیک ہے نا. لیکن بہت دفعہ ان کو اگر کوئی بخاری وغیرہ کو اگر پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی حدیث صحیح بھی ہے, تو وہ اس کو رد کرنے میں, وہ ان کو یا چھپانے میں یا نقل نہ کرنے میں, یا ایسے الفاظ اس کو بدل دیں تاکہ اس کو پتہ نہ چلے, تو وہ اس میں کوئی ان کو نہیں تھا, ڈر نہیں تھا. جی. اور علامہ صاحب, یہ جو آپ کی جو کتب ہیں حدیث کی, تو یہ اس کی کیا گارنٹی ہے؟ کیونکہ اہل سنت کی جو کتب ہے نا, بالخصوص جو بخاری مسلم ہیں, ان کو تو ورلڈ لیول پہ ایک ایکسیپٹنس حاصل ہے نا, چاہے آپ اس کو جو مشہوری ایکسیپٹنس کوئی نہیں. نام بھی نہیں پتا. تو اگر یہ اس طرح کی کتابوں کے بارے میں آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی یہ حالات ہیں آپ کے بقول, تو آپ کی جو کتب ہیں ان کے تو نام ہی نہیں لوگ جانتے.
ان کو کیسے وہ اتھارٹی مان لیں گے؟ کیوں نہیں جانتے؟ دیکھیں شیعوں کی تعداد کم ہے، ٹھیک ہے نا، ثبوت کیا ہے اس کا کہ اگر یہ لوگ نہیں ہیں؟ بھائی بائبل جو ہے سب سے زیادہ مشہور بائبل ہے، قرآن سے بھی زیادہ بائبل مشہور ہے، ٹھیک ہے نا، بائبل جھوٹ سے بڑی پڑی ہے۔ اگر شہرت کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے بھائی کہ ہماری کتابیں مشہور ہیں، آپ کی کتابیں نہیں مشہور، قرآن سے زیادہ بائبل مشہور ہے، قرآن سے زیادہ بائبل دنیا میں چھپتے ہیں، اس کے ہر زبان میں دنیا کے کونے کونے میں عیسائی پڑھیں، اور شہرت دلیل نہیں ہوتی، یہ صحیح بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کے صحیح ہے، بخاری مسلم کو زیادہ لوگ جانتے ہیں اس لیے کہ سنی زیادہ ہیں، شیعہ کم ہے، اس لیے نہیں کہ یہ زیادہ معتبر ہیں، کسی نے تحقیق کیا واقعا یہ زیادہ معتبر نکلا شیعوں کے کتابوں کے مقابلے میں، ٹھیک ہے نا، اس طرح تو نہیں ہے۔ ہماری کتابیں کیوں معتبر ہیں، اس کے دلائل بہت زیادہ واضح ہیں، کیونکہ ہماری کتابیں کتابوں سے نقل کی گئی ہیں۔ ائمہ اطہار علیہ السلام نے احادیث کی کتابیں لکھوائیں، اور یہ کتابیں جیسے ابھی ہمارے پاس کتابیں کافی مشہور ہے، اس زمانے میں اسی طرح کتابیں مشہور ہوتی تھیں، ان کتابوں سے انہوں نے احادیث جو ہزاروں کی تعداد میں کتابیں تھیں انہوں نے نقل کر دی اور اپنے کتاب میں مثلا کافی میں لا یضر الفقیہ وغیرہ میں ان لوگوں نے لکھی ہے۔ صحیح ہے بھائی؟ آپ کا موقف ہے کہ ایم ایل اے بیت ہیں یہ خود کتابیں لکھتے رہے ہیں؟ لکھاتے تھے جی لکھاتے تھے، بیان کرتے تھے۔ اس کا کیا ثبوت ہے؟ جی اس کا ثبوت کیا ہے سر؟ وہ بہت سارے احادیث میں ہیں کہ وہ اس زمانے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں یہ رسم تھا کہ لوگ آ کے حدیث جو دور دراز شیعوں کا بھی نہیں تھا، مخالفین کا بھی تھا، دور دراز علاقوں سے لوگ مدینہ آتے تھے، کوفہ آتے تھے حدیث لکھنے کے لیے، تو وہ شیخ حدیث کے پاس جاتے تھے حدیث لکھنے، اور شیعہ حضرات اپنے ائمہ علیہ السلام کے پاس جاتے تھے حدیث لکھنے کے لیے، اور اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں ہماری کتابوں میں کہ وہ حدیث لکھاتے تھے، حدیث املا کرتے تھے، بعض دفعہ خود لکھ کے دیتے تھے کہ بھائی لوگ کہتے تھے کہ ہمیں لکھنا نہیں ہے تو آپ ہمیں لکھ کے دے دیں، اور پھر ان کے اصحاب میں دیکھیں، ان کے اصحاب ائمہ علیہ السلام ہمارے سب راوی جو ہیں سب مصنف ہیں، ہمارے پاس اس طرح علم جرح و تعدیل جو جماعت مریا کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس کیا ہے اسماء المصنفین، کہ مثلا زرارہ جو ہے اس کی کتنی کتابیں زیادہ، اللہ آپ کا بلا کرے، ابو بصیر خود اندھا تھا مصنف ہے، بہت ساری کتابیں اس نے لکھی ہیں، خود نہیں لکھ سکتا تھا، اس کا خادم تھا، اپنے خادم کو کہتا تھا کہ اس طرح لکھو، وہ امام علیہ السلام سے سن کے اس کو لکھاتا تھا۔ اس طرح مثلا ہمارے جتنے اصحاب ائمہ علیہ السلام ہیں سب کے سب روات جو ہیں سب مصنف ہیں، تو کلینی صاحب نے کے پاس یہ کتابیں تھیں، شیخ صدوق صاحب کے پاس یہ کتابیں تھیں، ان کتابوں سے نقل کیا۔ اب آپ دیکھیں نا ہماری جو رجال کی کتابیں ہیں، ہر شخص کے نام کے آگے اس کی کتاب مثلا 50 کتاب 100 کتاب، بعض لوگوں کے آتے ہیں ایک صفحہ پورا ہوتا ہے اس کے کتابوں کے نام ہوتے ہیں، اس میں شاید 100-150 کتابیں آ جاتی ہیں، اس طرح، ٹھیک ہے نا۔ تو علامہ صاحب یہ جو بخاری مسلم ہے ان کے متعلق یہ اہل سنت یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ بھی ہمارے پاس لکھی ہوئی تواتر سے آئی ہیں جیسے آپ دعویٰ کر رہے ہیں؟ بخاری مسلم کے بعد تواتر ہے نا، بخاری مسلم نے جو کتاب لکھی ہے بخاری تواتر ہے، بخاری مسلم کے تو 2-3 راوی ہیں نا، اس کے بعد کچھ نسلوں کے بعد یہ تواتر میں آ جاتا ہے، لیکن بخاری خود نہیں کہتا کہ یہ تواتراً ہمیں پہنچا ہے نا، بخاری ایک حدیث ہے اس کے ایک ہی سند ہے یا 2 سند ہے، زیادہ سے زیادہ 1 سند ہے، اور اس میں غرائب کتنے ہیں کہ ہر طبقے میں صرف ایک ہی راوی ہوتا ہے۔ بخاری نے کبھی ادعا نہیں کیا کہ ہمارے بخاری کے سب راوی سب حدیث متواتر ہیں۔ میں آپ کو ایک کتاب دکھانا چاہتا ہوں بھائی صاحب، آپ دیکھ لیں اس کو، یہ ابن قتیبہ الدینوری جو ہے بہت بڑے محدث تھے، یہ بخاری اور مسلم کے کلاس فیل ہوں، یعنی ہم عصر ہیں، ان کے زمانے کے ہیں، ہم طبقہ ہیں، اور یہ بخوبی واقف ہیں۔ اس کی وفات سنہ 276، بخاری کی وفات سنہ 256، مسلم کی وفات 260، یعنی ہم عصر، ہم طبقہ، وہی مشائخ جو بخاری نے دیکھے ہیں اس نے بھی دیکھے ہیں، وہ اس زمانے کے ماحول کو بخوبی جانتے ہیں۔ ابن قتیبہ الدینوری، آپ جو کہتے ہیں نا کہ یہ بڑے دیندار تھے، ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے الاختلاف فی اللفظ والرد علی الجہمیۃ والمشبہہ، تالیف عبداللہ ابن مسلم ابن قتیبہ الدینوری، متوفی سنہ 276، چاپ دار الرایہ، یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1991 میں دار الرایہ ریاض میں۔ اچھا یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 54 میں، 54 میں، ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر ان کا ایک ہے الرد عن النواصب والروافض، اس میں کیا فرماتے ہیں؟ وَتَحَامَى كَثِيرٌ مِّنَ الْمُحَدِّثِينَ أَن يُحَدِّثُوا بِفَضَائِلِهِ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ۔ بھائی اوائڈ کیا ہے، خودداری کیا بہت سارے محدثین نے کہ فضائل علی علیہ السلام کرم اللہ وجہہ کو نقل کریں،
او ان یظہروا ما یجب له، یا یہ ظاہر کریں جو امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل ہیں ان کو ظاہر کریں، انہوں نے چھپایا ہے. وکل تلک الاحادیث لها مخارج صحہ، اور یہ سب احادیث جو انہوں نے چھپایا ہے اور نقل کرنے سے انہوں نے اوائڈ کیا ہے، یہ سب صحیح احادیث ہیں، ان کے اسانید سب صحیح ہیں. وجعلوا ابنه الحسین علیہ السلام خارجیا شاقا لعصى المسلمین حلال الدم، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے بیٹے کے متعلق، امام علی علیہ السلام کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کے متعلق فتویٰ دیا ہمارے محدثین نے کہ وہ خارجی تھا، حلال الدم تھا، کیونکہ اس نے یزید کے خلاف خروج کیا، چاہا تلوار اٹھایا. وسووا بينه وبين في الفضل وبين اهل الشورى لان عمر لو تبين له فضله لقدمه عليه، اور ہمارے محدثین نے مساوی قرار دیا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور کس کو؟ اہل شورا کو، طلحہ، زبیر، عثمان بن عفان، عبداللہ، عبدالرحمن بن عوف، ان کے ساتھ. کیونکہ اگر علی علیہ السلام اہل شورا پہ افضل ہوتے، عمر ان کو خلیفہ بناتے. عمر نے جب خلیفہ نہیں بنایا ان کو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ شورا والے کے ساتھ ایک ہی لیول پہ تھے. وَأَحْمَلُوا مَنْ ذَكَرَهُ، ہمارے محدثین نے جس شخص نے بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل نقل کیا اس کو ان لوگوں نے رد کیا، اس کو انہوں نے نظر انداز کیا، ان کو سائڈ پہ پش کیا. اور روا حدیثا من فضائلہ، جو بھی شخص ان کی حدیث فضائل علیہ السلام نقل کرے، ہمارے محدثین اس کے خلاف تعصب سے اس کی بات کو نقل ہی نہیں کرتے، اس کو نظر انداز کرتے ہیں، اس کی بدنامی کراتے ہیں. حتی تحاما کثیر من المحدثین ان یتحدثوا بها، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سارے محدثین نے اوائڈ کیا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کے فضائل نقل کریں. وعنوا بجمع فضائل عمرو ابن العاص ومعاویہ، اور اس کی جگہ گئے کہ انہوں نے کیا کوشش کیا کہ فضائل جمع کریں عمرو بن العاص کی اور معاویہ کی. كأنهم لا يريدونهما بذلك وإنما يريدون، ان کا نیت کیا ہے؟ عمرو بن العاص اور معاویہ کے فضائل نقل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے وہ نقل کرتے تھے کہ ہدف علی علیہ السلام ہے، کیونکہ ان کے دشمن ہیں عمرو بن العاص اور معاویہ علی علیہ السلام کے دشمن ہیں، تو ان کے فضائل نقل کریں گے، اس طرح علی علیہ السلام کا مقام نیچے آئے گا. فإن قال قائل، اگر ہمارے زمانے میں کوئی ہمارے محدثین سے یہ کہہ دے اخو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے، علی وہ ان کے بھائی تھے، وہ ابو سبطی الحسن والحسین ان کے دو نواسوں کے باب ہیں، وہ اصحاب الکساء علی و فاطمہ والحسن والحسین، اصحاب الکساء یہ پنجتن پاک ہیں. تمعرت الوجوہ وتنکرت العیون، ان کے چہرے کے رنگ بدل جاتے ہیں اور ان کے آنکھیں جو غضب سے باہر آ جاتے ہیں. وطرت حسائق الصدور، اور ان کے سینے کے رگ بپڑنے لگتے ہیں. وَإِن ذَكَرَ ذَاكِرٌ قَوْلَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من كنت مولا فعلی مولا، اگر کوئی یہ حدیث ذکر کرے من كنت مولا انت منی بمنزلة هارون من موسیٰ واشباہ هذا التمسوا لها هذه الاحاديث المخارج لينتقصوا ويبخسوا حقه، ان احادیث کا ایسے مفہوم نکالیں گے، یہ اس کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضیلت کو انکار کیا جائے، ان کے مقام کو نیچے لایا جائے، کوئی اور معنی نکالیں گے اس حدیث کا، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کہتے ہیں نا کہ یہ بڑے دیندار تھے، یہ آپ کی اپنی کتاب ہے، یہ آپ کی اپنی کتاب ہے، اپنے محدث بخاری مسلم کا جو ہے ہم طبقہ ابو عبداللہ مسلم ابن قتیبہ الدینوری، اس کی شہادت ہے، ٹھیک ہے نا. اوکے میرے بھائی، مزید کوئی سوال ہے؟ اچھا سر، ایک اعتراض جو کیا جا رہا ہے نا بعض افراد کی طرف سے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ حضرت علامہ حسن اللہ یاری صاحب جو ہے نا وہ بڑی محنت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے 25-30 سال سے ان ساری چیزوں پہ، اور اہل سنت میں انہوں نے زیادہ اسٹڈی بڑی اچھی کی ہوئی ہے. نہیں بھائی اتنی عمر نہیں ہے، اتنی عمر رہے، اتنے بھی بوڑھے نہیں نہیں وہ یہ ٹھیک ہے، آپ کی اسٹڈی تو اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے محنت کی، آپ کی ہائی لائٹ اس پہ ورکنگ ہوئی ہوئی ہے بڑی، وہ تو نظر آتا ہے نا. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو اہل تشیع حضرات ہیں نا، اہل تشیع کی جو کتب احادیث ہیں وہ غیر معروف ہیں اہل سنت میں، ورلڈ لیول پہ بھی وہ غیر معروف ہے، اور نہیں ہے، اور نہیں اس طرح نہیں ہے. کتب کے نام بھی ہم نے دیکھیں آپ کے علماء نے آپ کے یہ ایسے عوام میں یہ فکر ہے بھائی. دیکھیں انقلابی ایران کے بعد بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہے تکفیر اشیاء میں، اور آپ کے سعودی عرب کے یونیورسٹیز میں، قطر امارات کی یونیورسٹیز میں ان کے بہت بڑے بڑے محقق بیٹھے ہیں، انہوں نے شیعہ مصادر سے مطالب نکالنے کی کوشش کی ہے، یعنی بہت زیادہ، آج سے 30 سال پہلے
آج سے 35 سال پہلے، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے، لیکن ان کو کچھ نہیں ملتا. حقیقت یہ ہے، یعنی میں نے ان کی تحقیقات دیکھی ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ انہوں نے کتنی تحقیق کی ہے، اور کشیوں کے کتب سے ایسی باتیں نکال دیں، لیکن ان کو ملتا کچھ بھی نہیں ہے. پھر نکالتے ہیں کوئی ایسی حدیث ہے، اس کا مفہوم کچھ اور بنا کے اس کو ٹیڑھا کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو ملتا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس طرح دیکھیں عوام میں جی کہ جو عام مولوی ہیں نا گلی کوچوں میں، بات آپ کی صحیح ہے، جو عام مولوی ہیں نا مسجد میں جاتے ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ان کو ان باتوں سے نہیں پتہ ہوتا. لیکن اس طرح نہیں ہے کہ آپ کے علماء نے کوشش کی، ان کو ملا نہیں ہے تو مواد نہیں ہے، پر نہیں دے سکتے اپنے نوجوانوں کو. اپنے جو دیکھیں ہمیشہ کتاب یہ ہوتا ہے کہ ایک محقق تحقیق کرتا ہے نا، سب تو تحقیق نہیں کرتے ہیں، پر وہ اپنی تحقیق کا نتیجہ دوسروں کو پریزنٹ کرتا ہے. اب جو محققین ہیں وہ جب تحقیق کرتے ہیں شیعہ مذہب میں، وہ لے کے آتے ہیں مطالب کو، ان کو کچھ نہیں ملتا تو لازمی بات ہے تو سب کا ہاتھ خالی رہے گا نا. جی سر. نہیں علامہ صاحب، جو اعتراض بنیادی طور پہ ہو رہا ہے نا وہ یہ ہو رہا ہے، وہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی ہے کہ جو گلی محلے میں اور آگے پیچھے نارمل جو لوگ ہیں ان کو اس کا پتہ نہیں ہے، عرب وغیرہ میں لوگوں کو پتہ ہے نا، یا جو بعض حدیث کی فیلڈ میں ہے یا جو شیعہ کی مخالفت میں اسپیشلٹی رکھتے ہیں جی. تو اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے. وہ لوگ کہتے ہیں جی، اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا علامہ حسن اللہ یاری صاحب کو علم ہو جاتا ہے نا کہ اس شخص کے پاس شیعہ کی کتب کا ان ڈیپتھ نالج ہے، تو علامہ صاحب کہہ دیتے ہیں یہ گستاخ اہل بیت ہے، اس سے میں نے گفتگو ہی نہیں کرنی. مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر عبد الرحمان دمشقیہ کے بارے میں یہ موقف ہے کہ وہ شیعہ سنی دونوں کے اس نے گالی دیا تھا نا، اس نے بہت یار، اس کا نام نہ لینا، اس نے بہت بری گالی دی تھی. میں آپ کو عرض کروں نا، دوسرا بندہ وہ کہتے ہیں رامی عیسیٰ، تیسرا بندہ کوئی عالم ہے بھائی، اور رامی عیسیٰ کوئی عالم ہے، اور رامی عیسیٰ کوئی عالم ہے، اور رامی عیسیٰ زرق نقوی کی طرح ہے، اور رامی عیسیٰ بالکل زرق نقوی کی کاپی ہے اس سائڈ پہ، وہ نہ کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر دیکھو میں اس سے ہاں بولے تو یہ عرض یہ ہے آپ کی خدمت میں، یہ لوگ کوئی عالم تھوڑی ہے، آپ کو اس کو انڈیپتھ نالج ایشیوں کا وہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ہم نے ان سے مناظرہ کرنے کی کوشش کی آج سے کوئی 10-12 سال پہلے. تو ایک بزرگ شخص ہمارے پاس، اس زمانے میں ہم عربی چینل چلاتے تھے نا، عربی ٹی وی، تو ہمارے آدمی نے اس سے رابطہ کیا. اللہ جانتا ہے اس شخص نے مجھے خود اپنے کانوں سے کہا، اپنی زبان سے کہہ دیا، کہتا ہے اللہ کی قسم جو ہی میں نے کال کی، میں نے کہا حسن اللہ کی جانب سے میں شیعہ ہوں، ہم آپ کو مناظرہ کرنا چاہتے ہو، تو اس نے شروع کیا اہل بیت علیہ السلام کو ماں بہن کی گالی دینا، رامی عیسیٰ نے. تو وہ کوئی عالم بھی نہیں، محقق نہیں ہے. اس نے جب ایسا آدمی ہے بھائی، جب ہمیں پتہ ہے کہ اس نے وہ گالی دیتا ہے اہل بیت علیہ السلام، ایک دفعہ گالی دی ہمارے آدمی کو. نہیں آپ لائیو ویڈیو پہ لیں تو اس کی کیا مجال ہے؟ نہیں بھائی نہیں کرتا نا، آپ کو جو مرضی کہہ دو بھائی، آپ کی تعداد کم تھوڑی ہے، آپ لوگوں کی تعداد، آپ کے پاس صرف یہی بچا ہے، وہ کوئی نہ پی ایچ ڈی ہے، نہ کوئی مولوی ہے، نہ کوئی ازہر سے پڑھا ہوا ہے. دمشقیہ صاحب جو ہیں ان کے بارے میں مجھے عبد الرحمان دمشقیہ سے میں اس کے کلمات کو دیکھو بھائی، آپ خود سید ہیں، میں اس کے کلمات کو یہاں پہ کبھی میرے زبان میرے رگ، میرے بال، بدن پہ جو بال ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس نے جو الفاظ کہتے ہیں نا. ایسے لوگوں کے ساتھ میں نہیں گفتگو کروں گا کبھی. آپ جو مرضی کہہ دو کہ اللہ ریف آ گیا، وہ بڑا عالم ہے، اس کے سامنے نہیں آتا، جو مرضی کہہ دیں، وہ سب کے سامنے یاد ہے سب کو. جو لوگ اس کو جانتے ہیں 10-15 سال پہلے کی بات ہے، 10 سال سے بھی زیادہ، شاید 12 سال، 13، 14، 15 سال کی بات. اس نے جو گالی دی تھی تو کبھی میں نہیں بات کروں گا اس سے. اور بہت برا گالی دی. کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو گالی دیا اس نے. بہت غلط گالی دیا، بہت غلط توہین کیا. تو ہم سے اب کبھی کیوں بات کریں؟ جو لوگ دوسرے ہیں نا بات کرنا چاہتے ہیں ان سے جا کے بات کریں، مناظرہ کریں، ہم نہیں کریں گے. تو آپ دنیا والے جو مرضی کہتے ہیں کہ بھئی یہ بھاگ گیا، چلو بھاگ گیا، میں بھاگ گیا. یہ جو حافظ ابو یا یہ نور پوری صاحب ہیں، اس نے بھی گالی دیا. اس نے بھی یہی 3 حضرات نے گالی دی ان سے گفتگو نہیں. وہ کہتے ہیں میں نے کوئی گالی نہیں دی. اب مجھے یاد ہے نا، میرے سے مجھے یاد ہے، میں کہہ رہا ہوں اسے گالی دی، اب وہ کہہ رہا نہیں دی، گالی دی ہے نا. وہ کہتے ہیں جی خلفاء کی تکفیر کرتے ہیں تو ہم جناب بات بھی کریں تو کہتے ہیں گالی دے دی. گالی دیا بھائی، گالی دیا. جب گالی دیا ہم کو بات نہیں کریں گے بھائی. وہ ایسے بھی اس کا استاد، میں اس سے کیوں گفتگو، جب اس کا استاد موجود ہے میں اس سے کیوں گفتگو کروں؟ اور بھائی میں عالم شیعہ کا میں سب سے بڑا، دیکھیں سب سے بڑا ان مسائل میں سب سے بڑا اتھارٹی میں ہوں، ایران میں، عراق میں، جہاں جائیں. اب یہ تو سب کو پتہ ہے، جھوٹ تو نہیں کر رہا نا، میں کوئی تعریف اپنی نہیں کر رہا. مجھ سے اس مسائل میں بڑا کوئی محقق عالم تشیع میں شاید نہیں ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے نا. یہ میں کیوں اپنی سطح کو نیچے لاؤں جب نور پوری کا استاد موجود ہے، اس کا اساتید موجود، میں کیوں نور پوری سے مناظرہ کروں؟ وہ اس کا اساتید کیوں نہیں آتے؟ ٹھیک ہے نا. اور جب میں نور پوری سے مناظرہ کرنا چاہ رہا ہوں اس نے گالی دی ہے بھائی. جب دی ہے تو آپ کہتا ہے میں نے نہیں دیا، میں کہتا ہوں اس نے دی ہے.
ٹھیک ہے, میں اسی وجہ سے اس سے گفتگو نہیں کرتا, ختم. اب لوگ کہہ دیں کہ بھئی اللہ یاری بھاگ گیا, کہہ دو کوئی بات نہیں. اگر میں بھاگنے والا ہوتا نا تو میں ادھر نمبر رکھتا نہیں. ہمارے آپریٹر حضرات ہمیشہ بیچارے منت کرتے ہیں علماء کی, کیا جو مناظرہ کرو, ٹھیک ہے نا. اب میں اس طرح نہیں کرتا, اور آپ کے علماء ادھر آتے بھی اکثر ہمیں نہیں بتاتے کہ کس موضوع پہ بات کریں گے, اپنی تیاری کرتے ہیں, ادھر آ جاتے ہیں, گفتگو شروع کرتے ہیں, پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ بتاتے بھی نہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, اللہ جانتا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون آ رہا ہے. میں نے کبھی یہاں پہ اگر کوئی مناظرے کے لیے آتا ہے, میں نے کبھی آپریٹر سے نہیں کہا کہ اس شخص کو نہ لاؤ, کبھی نہیں بولا, جو بھی آتا ہے ہم اس کو لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ لوگ ان کو بہانہ مل گیا. دمشق ویسے بھی یہ تو عربی زبان کا نا, رامی عیسیٰ بھی عربی زبان کا, یہ دو نور پوری اردو زبان کا. آپ کے پاکستان میں نور پوری ہندوستان میں اتنی بڑی تعداد ہے بھائی. پاکستان ہندوستان کے مسلمانوں کی تعداد کتنا, 50 کروڑ ہوں گے, کتنے ہیں, 50 کروڑ ہوں گے ہندوستان پاکستان میں لا کے, 40 کروڑ تو ہیں. او بھائی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اسپیشلٹی ہوتی ہے نا جی, اسپیشل, بڑے اسپیشل. تکفیر میں تو سب آ جاتے ہیں نا, وہ کیا ہے, وہ لدیانوی ہے, اسپیشلٹی ہے نا اس کی تکفیر شیعوں کی. تقریر تو بڑے کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ ایک دوسرا ہے فاروقی نام ہے, کیا ہے وہ دبلا پتلا سا. اور دوسرا یہ جو ایک اور اعتراض یہ ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ جو ہمارے چینلز ہیں وہاں پہ نہیں آتے, وہاں بھی تشریف بالکل آئیں گے, بالکل آئیں گے. ہم ہر چینل, ہم نے اعلان بھی کیا, آپ نے دیکھا ہوگا میرے کمیونٹی میں, ہم ہر چینل پہ جانے کے لیے تیار. اس کی ایک شرط ہے کہ ہم ہمارے چینل پہ بھی ہم اسٹریم کریں گے, اپنے چینل پہ بھی اسٹریم کریں گے وہ پروگرام لائیو, وہ اس کے چینل پہ جائیں گے, لیکن اسی وقت اس پہ چینل پہ بھی ہمارا جو گفتگو ہے لائیو اسٹریم کریں گے, ٹھیک ہے نا. یہ جائز ہے بات, بالکل ہاں بالکل. ہم ہر چینل پہ بشرط ہے کہ دیکھو, بشرط کہ چینل والا عالم دین ہو, چینل والا لائق اس بات کا نا. اب بدتمیز لوگ آ جاتے ہیں کہ ہمارے چینل پہ آ جاؤ. ہم کہتے ہیں بھیا عالم کو کیوں نہیں لے کے, عالم آ جائے, ہم عالم سے گفتگو کریں گے. ہاں, وہ ایسے نوجوان بے وقوف وہ بدتمیز ٹائپ کے آ جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم سے مناظرہ کرو ہمارے چینل پہ. ہم کہتے ہیں بھائی نہیں, عالم اگر ہوگا, عالم اپنے چینل میں بلائے گا, ہم بالکل جائیں گے. البتہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ جو ویڈیو لنک وغیرہ نا, اس کو پریپیئر کرنے میں, فائن ٹیون کرنے میں, اس میں بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ وہ پتہ نہیں واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں, کیا استعمال کرتے ہیں, اسٹریم یارڈ, ان کو سیٹ کرنے میں کبھی کبھار دقت بھی پیش آ جائے. لیکن ابھی اگر کوئی ایسا, ابھی تک تو نہیں ہوا, لیکن اگر کوئی ہمیں اس طرح دعوت دے دے کہ بھئی ہمارے چینل پہ آ جائیں, بالکل آ جائیں گے, باہمی توافق سے, ماڈریٹر موجود ہو. لیکن ہم اسی وقت اپنی باتوں کو, ان کی گفتگو کو اپنے چینل پہ بھی نشر کرنے کا حق رکھتے ہیں. جی سر. اور جناب, اچھا, علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب جو ہیں, ہاں میں ان کو نہیں جانتا, لیکن اگر میں ہمیشہ حاضر ہوں, میں تو ہمیشہ حاضر ہوں. وہ خود ہو جائیں یا ان کا کوئی بھی لائق شاگرد ہو جائے, شیعہ پہ اسپیشلسٹ ہو جائے, ابو یحییٰ نور پوری صاحب کے علاوہ, تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ بالکل. اگر وہ گالی نہیں دے گا, جیسے بھی دیکھیں, ابھی پچھلے دن میرا مناظرہ ہوا اس کے ساتھ, پیر صاحب کے ساتھ, پیر مفتی جمیل احمد صدیقی صاحب کے ساتھ. دیکھیں ہم نے آپس میں ماڈریٹر بھی رکھا, ایک دوسرے کی گالی بھی نہیں ہے, حدیث پڑھ کے دونوں طرفین نے حدیث پڑھی. اس طرح کی گفتگو ہو نا, ایسے اشخاص ہوں تو ہم ان سے گفتگو کریں گے. لیکن ایسے اشخاص جو بدتمیز ہیں, دیکھیں ایسے اشخاص جو بدتمیز ہیں, گالی نہیں دی آپ کو, آپ نے کسی کو دی ہے؟ میں نے کب دیا بھائی؟ لائیو گفتگو میں تو نہ آپ نے گالی دی ہے, نہ اس نے دیا. نہیں دیا نا, میں یہی عرض کر رہا ہوں نا. لیکن ایسے اشخاص جو بتا رہے ہیں نا, وہ تو شاید اس دور کی ہوں گی جب کوئی سنتا ہی نہیں ہوگا آپ کو, نہ ان کو سنتا ہوگا. اگر کوئی ایسا اشخاص ایسے ہیں جو بدتمیز ٹائپ کے ہیں نا, وہ احتمال ہے کہ وہ تمیز کے دائرے سے نکلیں گے, تو ایسے اشخاص سے گفتگو کرنا اچھا نہیں ہے میرے بھائی. وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سر, لائیو گفتگو میں وہ کر سکتے ہیں, اور نہیں کر دیتے ہیں بھائی. وہ مناظرے میں جتنی گالی ہوتی ہے وہ کسی, ہاں اچھی بات ہے. ابھی ہاں یہ البتہ ضرور ہے کہ آپ نے ہڈن چیز کوئی نہیں کرنی, نہ ان کو کرنے دینی ہے. آپ سارا لائیو ویڈیو میں کریں. بالکل. دیکھیں اگر ہمیں احساس ہو کہ سامنے والا آدمی گفتگو کا لائق, کیونکہ بہت مولویوں میں ایسے لوگ ہیں نا جو گالی دیتے ہیں نا, غصے میں آ جائیں گالی شروع کر دیتے ہیں, وہ ایسے افراد ہیں مولویوں. مجھے نہیں دیا ابھی تک, لیکن وہ ایسے مولوی بہت ہیں بھائی, غصہ آ جائے وہ گالی دے دیتے ہیں. ہاں وہ کہتے ہیں آپ گالی دیتے ہیں, اپنا معتبر شخصیات کو گالی دیتے ہیں, تکفیر وغیرہ کرتے ہیں. بہرحال اگر ہمیں ایسا شخص ملے نا جو فحاش آدمی ہے, کسی نے دی کبھی ہاں ابھی تک تو نہیں, گالی تو ملی ہمیں, گالی تو ملی ہے, لیکن اگر ایسا شخص ہو تو ہم غیر عالم نے دے دی ہوگی نا, وہ تو ہر بندے کو انوائٹ کرتے ہیں نا. اب میں اگر آپ کو گالی دے دوں تو یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے نا کہ کسی عالم نے دی ہے, وہ تو ایک جاہل بندے نے دے دی ہے, بیوقوف بندہ. علماء نے مجھے گالی, ابھی اردو زبان میں مجھے یاد نہیں,
اردو زبان میں وہ گالی دیا تھا نا اس نے, یاد نہیں آپ کو, کئی سال پہلے, کیا نام ہے اس, ایک لندن والا بہت برے گالی دیے تھے اس نے. نہیں وہ کوئی مسلک کا اپنے وہ امام یا نمائندہ تو نہیں ہوگا نا, ایسی حرکت تو کوئی نہیں کرتا. اچھا بہرحال اللہ آپ کو سلامتی دے. آپ جو ہے نا آپ کے اپنے انجینئر صاحب کو تیار کر لینا. وہ بھائی وہ شیعوں کے کہتا ہے شیعہ کا مشرک ہیں, وہ توحید جو انہوں نے اپنی تیمیہ سے سیکھی ہے اس پہ بات کرتے ہیں نا, دیکھتے ہیں وہ کوئی اعتراض کرے ہمارے توحید پر, ہم ایک دو اعتراض کرتے ہیں ان کی توحید پر, ٹھیک ہے نا. آپ یہ جو 4 بندے ہیں نا, 4-5 بندے جو جن کے بارے میں انٹرنیٹ پہ نا کافی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ یاری صاحب ان سے گفتگو کریں نا, تو یہ برابر کی ٹکر ہے, کیونکہ انہوں نے شیعوں پر ان ڈیپتھ اسٹڈی کی ہوئی ہے روایات پہ. اور بھائی اگر انجینئر صاحب نے شیعوں پہ ڈیپتھ اسٹڈی نہیں کیا ہے, اس موضوع پہ تو کیا نا کہ شیعوں کو مشرک کہتے ہیں. اگر ان کو علم ہے کہ شیعہ مشرک ہیں تو گفتگو کریں, اگر علم نہیں ہے کہ شیعہ مشرک ہیں تو اپنے الفاظ واپس لے لیں, کہتے ہیں کہ شیعہ مشرک نہیں ہے, مجھے نہیں معلوم, میرے علم ناقص ہے. ہم تو نہیں کہتا کہ کسی بھی موضوع پہ انجینئر صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کریں. انہوں نے جو تکفیر کا اور مشرک ہونے کا ٹپا شیعوں پہ لگایا ہے, یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ان کو سامنا کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں جی یہ فلاں مشرکان ہے, وہ جو مشرک ہے یہی تو اس سے بدتر کیا ہے نا, مشرک سے بدتر کو تو کوئی کافر ہے نہیں. آپ شیعوں کو مشرک کہہ دیں اور پھر کہتے ہیں میں نے تکفیر نہیں کیا, ٹھیک ہے بھائی, وہ ہم سے گفتگو کر لینا, اس کو آپ تیار کر لیں, وہ تو آپ کا دوست ہے, ٹھیک ہے. ہاں آپ سے انہوں نے ایک تقریر بھی لکھایا تھا نا اپنا, وہ ایک چیلنج کہ منصوص الامامہ پہ, میں ان کے ابھی تک چینل پہ ہوگا, وہ آپ سے تو لکھایا بھی تھا, آپ اس سے کہہ دیں بھائی, آپ سے پڑھوا کے انہوں نے اپنے چینل پہ لگایا بھی ہے. منصوص الامامہ پہ چیلنج کرتے ہیں حسن اللہ یاری رافضی کو کہ منصوص الامامہ پہ ہم سے مناظرہ کر لیں, ٹھیک ہے نا. نہیں وہ تو انہوں نے تو نہیں کہا تھا, ان کے چینل پہ تو ہے نا, لوڈ انہوں نے کیا تھا. ہاں ان کے چینل پہ تو ہے نا, انہوں نے اپنے چینل پہ لوڈ کیا, تو ہم سمجھتے ہیں انہیں کی جانب سے, ٹھیک ہے نا. آپ نے تو چیلنج نہیں دیا, آپ تو چیلنج نہیں کرتے مناظرے کے, آپ تو کسی کی جانب سے کرتے ہوں گے نا. تو وہ وہی جب چیلنج دیتے ہیں بھاگ جاتے ہیں. پھر چلے علی الحسن بھائی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جزاک اللہ سر, جزاک اللہ سر. ان چیزوں پہ سوچیں, کوشش کریں کہ ذرا لائیو ویڈیو میں لائیں سب کو. اوکے, تھینک یو, بہت مہربانی.